بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ درس ہدایت الناب نمبر 35 بفضل اللہ تعالی و بکرمہ آغاز پذیر ہو گیا ہے، اور یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ کل ہم نے توابع کا جو ہم بیان پڑھ رہے تھے، اس میں 5 توابع میں سے پہلا تابع نعت ہم پڑھ چکے تھے، اس کے نکات وغیرہ بھی ہم لکھ چکے تھے۔ اس کے بعد اگلا تابع عطف بالحروف ہے، تو وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے، البتہ اس کے جو نکات ہیں وہ باقی ہیں۔ کل کا جو ہمارا متن تھا وہ تاکید تک ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج ہم اس کے نکات تو ضرور بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آگے کچھ متن بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو نکات جتنے بن گئے وہ ہم اپنے وقت کے اندر کر دیں گے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فصل التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع ما نسب الیہ او على شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع۔ تو یہاں تک تاکید کا جو ڈیفینیشن سمجھ لیں، یا جو اس کا وظیفہ اور ڈیوٹی ہے وہ بیان ہو گئی ہے کہ تاکید پہلا تو یہ ہے کہ ھذا فصل، آپ ھذا نکال لیں، یہاں ھذا فصل، یہ فصل ہے فی بیان التاکید، تاکید کے بیان میں۔ پھر تاکید کی تعریف کیا؟ تاکید تابع، تاکید تابع ہے، یعنی وہ تابع ہے یدل علی تقریر المتبوع۔ تقریر کیا ہوتا ہے؟ قرر یقرر تقریرا، کسی بات کا مقرر کرنا، ثابت کرنا۔ تو وہ تابع ہے جو دلالت کرے متبوع کے ثابت کرنے پر۔ کس چیز میں؟ ما نسب الیہ، اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ اچھا، وہ جو چیز ہے، وہ چیز وہ کیا ہے؟ او علی شمول الحکم، یا پھر وہ حکم کے شمول پر۔ شمول کیا ہے؟ مصدر ہے نا، شامل ہونا۔ کس کے شمول پر؟ کس کے شامل ہونے پر؟ لکل فرد من افراد المتبوع، متبوع کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کے لیے۔ تو اب ہر فرد کو یہ شامل ہوگا، یہ ہے جی تاکید۔ آگے فرماتے ہیں والتاکید علی قسمین، تاکید کی 2 قسمیں۔ لفظی، پہلی ہے جی لفظی، تاکید لفظی، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ تقریر اللفظ الاول، وہ جو پہلا لفظ ہے اس کی تقریر ہوتی ہے، اس کا تکرار ہوتا ہے، اس کو 2 بار لانا ہوتا ہے۔ جیسے نحو جاءنی زید زید، تو آیا میرے پاس زید، لفظ زید کو 2 بار بول کے تکرار کر کے تاکید پیدا کر دی گئی کہ آیا میرے پاس زید، زید یعنی زید ہی میرے پاس آیا، کوئی اور نہیں آیا۔ یا فعل کی ہے تقریر، وجاء زید، کہ آیا زید۔ یہاں اب کیا ہے؟ یہاں
تاکید کی جا رہی ہے اس کے آنے پر، اس کو توکید بھی بولتے ہیں، تاکید کو واو کے ساتھ توکید بھی بولتے ہیں، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ بعض عربی کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں توکید لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے یہاں ہدایت النحو میں تاکید لکھا ہوا ہے تو اور الکافیہ میں بھی، تو زیادہ تر کتابوں میں تاکید لکھا ہو لیکن کچھ کتابوں میں توکید لکھا ہو، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا، اس میں تکرار لفظ سے تاکید پیدا کی گئی۔ تکرار لفظ عام ہے، اسم کا تکرار ہو یا فعل کا تکرار ہو، یا فعل کا تکرار ہو یا فاعل کا تکرار ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَمَعْنَوِيٌّ، اور دوسری اس کی قسم ہے تاکید کی، وہ ہے معنوی، وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، اور وہ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے معدود، گنے ہوئے، گنے چنے چند الفاظ ہیں جن کے ساتھ وہ تاکید ہوتی ہے۔ اگر ناوے میر میں آپ نے وہ الفاظ یاد نہیں کیے تو اب یہاں یاد کر لو۔ وہی النفس، اور وہ جو الفاظ ہیں الفاظ معدودہ وہ یہ ہیں، النفس پہلا ہے النفس، والعین اور دوسرا ہے العین، للواحد واحد کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والمثنى والمجموع باختلاف الصیغۃ، واحد کے لیے تو یہ نفس اور عین استعمال ہوتے ہیں، لیکن مثنیٰ اور مجموع یعنی جمع کے لیے جیسا صیغہ ہوگا اس کی مناسبت سے یہ بھی اس میں ڈھل جائیں گے۔ والضمیر نحو جاءنی زید نفسہ، اب یہاں نفس کا استعمال ہوگا، آیا میرے پاس زید نفسہ، وہی زید۔ والزیدان، تو اب یہاں کیا ہوگا، نفس کی جمع اور آگے ضمیر اس کے مطابق آئے گی، والزیدان انفسہما یا نفساہما، دونوں طریقے سے چل جائے گا، والزیدون انفسہم، تو جیسے جمع کا صیغہ تھا ایسے ہی پھر نفس کو بھی اسی کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ اگلا ہے یہ عین، وَكَذَلِكَ عَيْنُهُ جَاءَنِي زَيْدٌ عَيْنُهُ، آیا میرے پاس زید وہی یعنی وہ خود ہی، کوئی اور نہیں۔ اور مثنیٰ اور جمع کے لیے کیا کہیں گے، آیونہما یا عیناہما، اور جمع کے لیے کیا کہیں گے، آیونہم۔ مذکر سے نکل کر اب مؤنث کی مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جاءتنی ہندن، یہ ہندن جو ہے یہ مؤنث ہے نا، تو اس لیے جاءتنی آ گیا، آئی میرے پاس ہند نفسہا، وہ خود۔ وجاءتنی الہندان انفسہما یا نفساہما، دونوں طریقے سے چل جائے گا۔ وکلا وکلتا، اگلے دو لفظ ہیں جی، کلا اور کلتا۔ کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے۔ وکلا وکلتا للمثنى، مثنى مذکر اور مثنى مؤنث، خاصتاً خاص کر کے، خصوصی طور پر۔ ناو قام الرجلان، کھڑے ہوئے دو مرد، یہ تو سادہ جملہ تھا، اب تاکید ہو گئی، کلاہما وہ دونوں، اب تاکید ہو گئی۔ وقامت المرأتان، سادہ جملہ، اب تاکید کے لیے کہیں گے کلتاہما وہ دونوں۔ یہ کتنے الفاظ ہو گئے جی، 4، پہلا تھا نفس، دوسرا عین، اگلا کلا اور اگلا کلتا، یہ دونوں جو ہیں مثنیٰ کے ساتھ خاص ہے۔
اگلا وکل، اگلا لفظ ہے کل. واجمعوا، اگلا لفظ ہے اجمع. واقطعوا، اگلا لفظ ہے اقطع. وابتعوا، اگلا لفظ ہے ابتع. وابصعوا، اگلا لفظ ہے ابصع. تو یہ جو کل، ایک، اجمع دو، اقطع تین، ابتع چار، ابصع پانچ، لغیر المثنى، یہ مثنیٰ کے لیے نہیں ہے. بے اختلاف الضمیر، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، جہاں جیسی بھی ضمیر کی ضرورت ہوگی وہ تو مختلف ہوگی، اختلاف یعنی مختلف ہوگی وہ، لیکن باقی یہ سب جو ہیں جمع کے لیے استعمال ہوں گے. فی کل وصیغۃ فی البواقی. ہاں تو اب کیا ہوگا کہ ان میں مثنیٰ کے علاوہ کے لیے یہ کل ہے، یہ اجمع ہے، یہ اقطع ہے، یہ ابصع ہے، یہ ابتع ہے، یہ استعمال ہوں گے مثنیٰ کے علاوہ کے لیے. کل میں کیا ہوگا؟ ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، اور باقی میں کیا ہوگا؟ صیغہ کے اختلاف کے ساتھ. اب مثالیں کیا ہوگی؟ مثالیں ہوں گی جی، تقولو، آپ کہو گے جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، آئے میرے پاس لوگ، آیا میرے پاس ایک گروہ. اب اس کی القوم سادہ جملہ تھا، اب آپ نے تاکید کی کلہم، اور ساری کی ساری قوم جو 10 افراد پہ مشتمل تھی یا 20 افراد پہ مشتمل تھی، وہ قوم وہ ساری کی ساری میرے پاس آ گئی. اس کے ساتھ آپ جمع کا صیغہ باقی لفظوں کا بھی لگا لو گے، اجمعون، اقطعون، ابتعون، ابصعون. اب کیا کیسے بولو گے؟ جاء القوم اجمعون، جاء القوم اقطعون، جاء القوم ابتعون، جاء القوم ابصعون. تو یہ تاکید ہو جائے گی. مؤنث کی مثال وقامت النساء، کھڑی ہوئیں عورتیں، سادہ جملہ، اب تاکید کلہن، ساری کی ساری. اب تاکید ہوگی، کوئی شک نہیں. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو 10 عورتیں تھیں ان میں سے 8 کھڑی ہوئیں، ان میں سے 7 کھڑی ہوئیں، ان میں سے صرف 3 کھڑی ہوئیں، باقی ساری جو ہیں وہ ہدایت الناس شرح حمید عامل کا نام سن کر بھاگ گئیں. نہیں، جب کلہن کہا گیا تو یہ تاکید ہوگی. ان کی جمع کیسے آئے گی مؤنث میں؟ جمعو، کتعو، بتعو، بصعو، ایسا. اب کیسے کہیں؟ وقامت النساء کلہن، وقامت النساء جمع، وقامت النساء کتعو، وقامت النساء بتعو، وقامت النساء بصعو. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، جب تم ارادہ کرو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا، بالنفس والعین، نفس کے لفظ کے ساتھ یا عین کے لفظ کے ساتھ، یعنی نفس و عین جو پہلے آپ نے پڑھے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، تو پھر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ. اب ضمیر کی ساری قسمیں ناو میر میں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو تازہ کر لو تاکہ آپ کو ہر چیز پتا ہو. تو ضمیر منفصل کون سی؟ ہو، ہما ہم، یہ ہما ہن، ہاں، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن نحن، انا نحن نحن. تو اب یہ جو ضمیر منفصل ہے اس کو لانا واجب ہو جاتا ہے. نحو جیسے ضربت، تو نے مارا، اب کہنا ہو تو نے ہی مارا، تاکید کرنی ہو
تو ضربتا نفسک نہیں کہیں گے، بلکہ درمیان میں ضمیر منفصل بھی لائیں گے اور کہیں گے ضربتا انت نفسک، ضربتا انت نفسک۔ آگے فرماتے ہیں آپ کی کتاب میں کیا ہے آگے، ولا یؤکد، ولا یؤکد بکل واجمع، اور نہیں مؤکد ہوتا، نہیں تاکید کی جاتی کسی کی کل اور اجمع کے ساتھ، الا مگر، کب، ما لہو اجزاء و ابعاد، مگر اس کی، ما لہو جس کے ہوں، جس کے لیے ہوں، اجزاء اجزاء، و ابعاد اور ابعاد، اجزاء جزء کی جمع یا جزء کی جمع، ہاں، اور ابعاد بعد کی جمع، تو بعد بھی ایک حصے کو کہتے ہیں نا لٹل بٹ، پارٹ آف، تو تمام جس کے پارٹس ہوں، جس چیز کے اجزاء ہو، پارٹس ہوں، اسی پر کل کے ساتھ اور اجمعوں کے ساتھ تاکید کی جا سکتی ہے۔ آگے کیا، یصح ہو، صحیح ہو، افتراقھا، ان اجزاء کا افتراق کرنا، جدا کرنا، افترق یفترق افتراقا ہو مفترق، کیا مطلب، جدا جدا کرنا، حصے سے کرنا، تو جن کا صحیح ہو، جن کا جدا کرنا، جن کا الگ الگ کرنا، کیسے، ذہنی طور پر یا ظاہری طور پر، فرمایا حسن، ظاہری طور پر ان کا جدا جدا کرنا، الگ الگ کرنا صحیح ہو۔ حسن جب ہم کہتے ہیں، حصی طور پر جب ہم کہتے ہیں، حصی طور پر جدا جدا کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو ہماری 5 حصے ہیں ان میں سے کوئی ایک حص اس کے ساتھ متعلق ہو۔ کل قوم، جیسے القوم کا لفظ ہے، تو القوم میں 10 اگر انسان ہیں تو 10 انسان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، وہ 10 الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جمع ہو تو وہ قوم بن جائے گی۔ یہ تو ہے حص کا معاملہ۔ او حکمن، یا حکمی طور پر، ٹھیک ہے، حکمی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز پلید نہیں ہوئی لیکن حکم ہے اس کے دھونے کا، تو اب انسان باتھ روم گیا تو ہاتھ یا بازو تو اس کا صاف ہے، لیکن حکم ہے اس کا بھی کہ وضو میں یہ بھی شامل ہے، اس کو بھی پاک کرنا ہے، تو یہ حکم ہوتا ہے۔ کما تقولو، جیسے تم کہو، اشتریت العبد کلہ، میں نے خریدا غلام کل کا کل، سارے کا سارا۔ آپ کہیں گے غلام نوکر تو سر سے لے کر پاؤں تک وہی خریدا جاتا ہے، نہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ خرید لو، لیکن اس کی جو فلاں چیز ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اس طرح وہ پہلے کرتے تھے، تو اس لیے یہاں کل لہو کا لفظ بولا گیا۔ ولا تقولو، اور یہ تم نہیں کہہ سکتے، اکرمت العبد کلہ، کہ میں نے عزت کی غلام کی سارے کے سارے کی، یعنی آپ کہو کہ میں نے فلاں بندے کی عزت کی ہے، سارے کی، میں نے سر سے لے کر پاؤں تک سارے کی میں نے عزت کی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اکرام اور چیز ہے اور اشتراء اور چیز ہے، وہ فعل اور ہے، یہ فعل اور ہے، تو یہ حکمی طور پر ہو گیا، اشترائت العبد کلہ حکمی طور پر ہو گیا۔ آگے آخری بات فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ
اختو و ابتو و ابسو، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 3 ہو گئے. یہ کیا مطلب ہے؟ بجلی آ گئی. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کی سپیڈ کم کریں گے تو دوسری لائٹ بھی لگا. بس مناسب ہے یہ. اچھا جی، اختو ابتو ابسو، یہ 3 جو ہیں اتباع، یہ 3 تابع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں. کس کے؟ لاجمعوں کے. تو یہ تینوں اجمعوں کے اتباع کرنے والے ہیں، اس کے تابع ہیں. وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًا هَا هُنَا، ہونا آ گیا کہ نہیں؟ ہونا کا کیا معنی ہے؟ یہاں. تو اس کے اوپر ایک مزید ہا کا اضافہ ہو گیا تنبیہ کے لیے، ہا ہونا. تو ہا ہونا کا مطلب یہ ہے یہاں. یہاں اس کا کوئی معنی نہیں. کس کے بغیر؟ بدون ہی، اس اجمعوں کے بغیر. یہاں اجمعوں کے معنی کے بغیر باقی ان تینوں کا کوئی معنی نہیں. تو جب ان کا اجمعوں کے بغیر کوئی معنی نہیں تو پھر ان کا معنی وہی ہے جو اجمعوں کا معنی ہے. تو پھر جب وہی معنی ہے تو یہ اجمعوں کے تابع. فلا يجوز تقدیمها علی، اجمعوں پڑھیں یا اجبا پڑھیں، ولا ذکرها بدونہ، گویا ایک قسم کا ضابطہ بتا دیا. پس ان کو اجمعوں پر مقدم کرنا، اجمعوں سے پہلے لانا، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، جہاں اجمعوں کا لفظ استعمال ہوگا تو ہم پہلے اجمعوں کا لفظ استعمال کریں گے، تو بعد میں ہم ابتو اختو ابسو کہہ لیں گے. لیکن کیا ان کو الگ استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ہم نے مان لیا کہ جہاں اجمعوں کے ساتھ آئیں گے یہ الفاظ تو اجمعوں کے بعد ہوں گے، اجمعوں سے پہلے نہیں ہو سکتے، ان کی تقدیم نہیں ہو سکتی، ان کی تاخیر ہی ہوگی، یہ اجمعوں کے بعد ہی آئیں گے، یہ تو مان لیا. کیا الگ یہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم کہیں کہ جاء المسلمون ابتعون، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں اجمعون کا لفظ استعمال نہ ہو تو کہا ولا ذکرها بدونہ، اور نہ اجمعوں کے بغیر ان کا ذکر جائز ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ یعنی اگر پہلے اجمع آ گئے تو بعد میں یہ کہہ سکتے ہو جاء المسلمون اجمعون اقطعون ابصعون، ایسے کہہ سکتے ہو. لیکن اجمعوں کے بغیر اقطعو ابتعو ابصعو کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ جی تاکید کا بیان اختتام پذیر ہو گیا. تاکید کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے جی پوائنٹس بنانے کا. تو اس میں ہم بنائیں گے پہلے عطف کے. تو دیکھیں گے اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی 24 منٹ ہو چکے ہیں، پھر ہمارا ویڈیو جو ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو کل کے جو ہمارے پوائنٹس تھے وہ ضمیر تک مکمل ہو گئے تھے، اور آج عطف بالحروف کے شروع ہوں گے. تو التوابع ہمارا مین سبق ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر ہے جی عطف بالحروف. عطف بالحرف بھی بول سکتے ہیں. تو حروف اس لیے کہہ دیا ہے کہ چونکہ بہت سارے عطف کے حروف ہیں تو اس لیے، لیکن وقتی طور پر ایک ہی حرف استعمال ہو رہا ہوتا ہے.
عطف بالحروف وہ تابع ہے، یہ نمبر 1 کر لیں، یہاں سے نمبر 1 کر لیں، وہ تابع ہے جس کی طرف وہ چیز منسوب کی جائے جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہو۔ تو یہ ہو گیا جی پہلا پوائنٹ۔ دوسرا ہے اس کا نام عطف نسخ بھی رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان کیا ہو؟ کوئی حرف عطف ہو۔ اگلا کیا ہے؟ عطف کے چند حروف ہیں جن کا ذکر قسم ثالث میں آئے گا، کیونکہ قسم ثالث ہے ہی حروف کے بارے میں۔ پوری عربی گرامر اسم فعل حرف، بس یہ خلاصہ ہے۔ جیسے یہاں یہ لکھ لیں، یہ تیسرا جو ہے نا کے درمیان کوئی حرف ہو، جیسے جاء زید و امر، بریکٹ میں لکھ لیں، اس میں واو حرف عطف ہے۔ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو اس کی تاکید ضمیر منفصل سے لازمی ہوتی ہے۔ ضمیر منفصل سے لازم ہوتی ہے۔ ناو امیر میں جو بات یاد نہیں کریں گی نا، ہدایت الناو میں پھنس جائیں گی، تو یہ اس لیے وہاں نہیں یاد کی تھی، یہاں یاد کر لو، بس ایک جگہ یاد کر لو تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ اگر ایک جگہ بھی یاد نہ کرو تو ہر جگہ ہی مسئلہ بنے گا۔ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو اس کی تاکید ضمیر منفصل سے لازم ہوتی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ اچھا چلو کر لیتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹس وغیرہ میں بعد میں جو ہے وہ آپ کو لکھوا دوں گا۔ تو اسی پر جو ہے ہماری ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے اس پیریڈ کی اور اس کلاس کی، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزائی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔